بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج آپ کے ساتھ میں نے ایک ہی ایشو ڈسکس کرنا ہے۔ ایشو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کل سے مجھے متعدد میسیجز بلکہ ہزاروں میسیجز آ رہے ہیں کہ سر آپ اس پہ ضرور کریں۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ۔ وہ ہے قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کی شمولیت کا فیصلہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو انتہائی معذرت کہ میری ذرا ٹائمنگ جو ہے نا بہت ہی گڑبڑ ہو رہی ہے، مطلب کبھی کسی ٹائم پہ ویڈیو آ جاتی ہے تو کبھی کسی ٹائم پہ آ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میں بہت زیادہ بیزی ہوں، ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کے کانٹینٹ لکھنے میں بھی، وہ ایڈوانس معذرت میں کر لوں، اور انشاءاللہ میں اس چیز کو سٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور رمضان کے بعد تو انشاءاللہ یہ وعدہ ہے، لیکن میری پوری کوشش ہے رمضان کے اندر بھی اس طرح سے سٹریم لائن ہو جائے۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا۔ جناب اس کے لیے میں نے متعدد لوگوں کو فون کیا، پالیٹیشنز کو بھی فون کیا، علماء کو خاص طور پہ فون کیا، ہر مکتبہ فکر کے علماء کو میں نے فون کیا۔ کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو تھا تو میں نے کہا کہ بجائے اس کی کہ میں کوئی اپنی رائے اس پہ قائم کروں، میں سب کی رائے لے کے آگے چلتا ہوں۔ قومی اقلیتی کمیشن یعنی نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز، ٹھیک ہے نا، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے، کابینہ نے یا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کو بھی شامل کر دیا جائے۔ اچھا، رد عمل اس پہ میں بتاتا ہوں، دونوں طرف کا رد عمل، پی ٹی آئی کا بھی جو سٹانس ہے وہ بھی جو باقی دوسری طرف کا ہی ہے، علماء سے میں نے بات کی وغیرہ وغیرہ۔ اس سے پہلے میں ذرا یہ بتا دوں کہ 1974 میں یعنی کہ 7 ستمبر 1974 کو 1974 کو جو آئین میں ترمیم ہوئی تھی، یہ آرٹیکل ہے آئین پاکستان کا 260، آرٹیکل ہے 260 تیسرا حصہ اس کا، یعنی 263، ٹھیک ہے نا، 260 اور بریکٹ میں 3، ٹھیک ہے نا۔ اردو میں آپ پڑھیں گے تو یہ الف بے جیم ہوگا آرٹیکل۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، مسلمان کی تعریف لکھی ہوئی ہے، مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو اور نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ کرے۔ یہ میں نے منوان وہی کوٹ کر دیا جو آئین پاکستان میں لکھا ہوا جو ترمیم ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں، ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دیا گیا تھا، ٹھیک۔ اس کے بعد جناب 80s میں غالباً 1984 میں آرڈیننس بھی آئے، اور ان آرڈیننس کی بنیاد پر پی پی سی یعنی پاکستان پینل کوڈ میں ترامیم بھی کی گئیں۔ 298C اس کی شک ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جناب اس میں وہ لکھا ہوا کہ اگر وہ قادیانی یا لاہوری فرقہ وغیرہ اگر وہ جو ہے نا اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ریزمبلنس کرتے ہیں، وہی مساجد، وہ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، وہ اذان دیتے ہیں، یا اس طرح کی باتیں جو جن سے ریزمبلنس یا مشابہت مسلمانوں سے ہو، اور وہ ببانگ دول اس کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ ایک جرم تصور ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا، لمبی چوڑی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 سال کی قید یا جرمانہ یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے راؤنڈ اباؤٹ کوئی 3-4 ہزار لوگوں کو مختلف ادوار میں پھر سزا بھی ہوئی، جرمانہ بھی ہوا، اور اس طریقے سے یہ میں نے پی پی سی کی بات کی ہے اس آرڈیننس کی بنیاد پر جو پی پی سی میں تبدیلی آئی۔ اب آ جائیں جناب کمیشن پہ، ٹھیک ہے نا۔ کمیشن تو خیر پہلے یہ قرارداد آئی تھی 1993 میں، اور کمیشن وہ پہلے سے ہی، اور باقی اس میں اقلیتیں جیسے وہ ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا وغیرہ وغیرہ۔ اب کمیشن کی ری کانسٹیٹیوشن، اچھا اب اس میں بھی 2 باتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ یہ کیا تھا وزارت مذہبی امور نے ایک تجویز دی تھی، اور اس میں اب کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ جو وزارت مذہبی امور نے کمیشن کی دوبارہ، یعنی کون سا کمیشن؟ اقلیتی کمیشن، نیشنل اقلیتی کمیشن، نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز یعنی قومی اقلیتی کمیشن، اس کی ری کانسٹیٹیوشن کی یا اس کی دوبارہ تشکیل کی جو بات کی ہے نا، تو وہ اب کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ مذہبی امور، وزارت مذہبی امور نے یہ مشورہ دیا ہے کہ قادیانیوں کو اس میں شامل نہ کیا جائے،
اور یہ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ منوان جو ہے نا یہ خالصتاً پرائم منسٹر آف پاکستان کی ریکمنڈیشن پہ ہوا ہے. اچھا یہ بعد میں پتہ چل جائے گا. خیر میں اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت میں خود بیٹھا ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر کہ جب جناب جو ہے نا سینٹ میں، آپ کو بھی یاد ہوگا اس کو میں ذکر بھی کیا تھا، اس کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ جب مذہبی امور کے وزیر جناب نور الحق قادری صاحب نے آ کے کہا تھا کہ یہ جو ختم نبوت والے فارم میں، یہ وہ جو حج کا فارم تھا، اس میں جو چینجز ہوئی ہیں تو اس میں منسٹری نے اپنی طرف سے کی ہیں یا جس نے بھی کی ہیں یا بینک والوں کے ساتھ وہ کر کے کی ہیں، وہ پوری ان کی اسپیچ موجود ہے، اس میں مجھے نہیں اعتماد میں لیا گیا. یعنی یہ حالات ہیں کہ وہ وزیر مذہبی امور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. تو میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل کلا کو یہ بات بھی نکل آئے کہ جی ہم نے تو کوئی سفارش نہیں کی تھی اس طرح کی، تو یہ کابینہ کی منظوری وغیرہ وغیرہ. اب وہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جناب 7 کوئی آفیشیل ممبرز ہوں گے اور 8 غیر سرکاری یعنی ان آفیشیل ممبرز ہوں گے. ان ان آفیشیل ممبرز میں انہوں نے کوئی 2 علماء کو بھی رکھا ہے، ایک گلزار احمد نعیمی صاحب ہیں اور ایک دوسرے علامہ صاحب ہیں وغیرہ. ٹھیک، اب آ جائیں ذرا، میں جلدی اس وجہ سے کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس میں بہت ساری آپ کے ساتھ امپورٹنٹ باتیں کرنی ہیں. تو میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ نہ آپ کو کوئی بائسنس نظر آئے گی نہ کچھ بھی نظر. میں نے دونوں طرف کا موقف بھی لیا ہے، علماء کا موقف بھی لیا ہے. جلدی. اچھا اس کے بعد جناب یہ ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کا موقف بھی لیا. پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا سٹانس یہ ہے، ان کا موقف خیر آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ جناب اب تو خان صاحب نے بالکل ہی پکا بندوبست کر دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب نے تو ان کو ایک اقلیت تو پہلے سے ہی ڈکلیئر ہوئے تھے آئین پاکستان کے مطابق. اب تو جناب جب وہ اس کمیشن میں آ جائیں گے تو تب تو وہ جو پکی یوں سمجھ لیں کہ اقلیت ہو گئی نا. جب انہوں نے کمیشن کو تسلیم کر لیا اور کمیشن میں اب وہ آ گئے تو تب تو بالکل، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پکا اقلیت بن گئے وہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو اپنا ایک اعزاز سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوست اور گورنمنٹ آف پاکستان اور عمران خان صاحب کے حامی. وہ کہہ رہے ہیں ان کا ہمارا اعزاز ہے، یہ خان صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے ان کے بقول. ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے نا چونکہ وہ آ جائیں گے تو وہ پھر اقلیت پکی بن جائیں گے، تو یہ ہم نے تو یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹھپا لگا دیا ان پر. ٹھیک، دوسری طرف کا کیا ریئیکشن ہے؟ دوسری طرف میں نے مختلف علماء سے بات کی، میں نام بھی کچھ لے لیتا ہوں. مثلا میں سب سے آخر میں یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ابھی ویڈیو بنانے سے تھوڑا سا 1-2 گھنٹے پہلے میں نے مفتی نعیم صاحب سے بھی میں نے بات کی. ٹھیک ہے نا. مفتی نعیم صاحب ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے، ان سے میں نے تفصیل سے اور ان کے سامنے بھی میں نے یہی کوشچن رکھا. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب تو جب وہ تسلیم کر لیں گے اس کمیشن میں آ جائیں گے تو پھر تو وہ پکی یوں سمجھ لیں انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی اقلیت تسلیم کر لیا. انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ نہ تو اپنے آپ کو اقلیت سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی قادیانی، احمدی یا مرزائی. ٹھیک، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ چوری چھپے ڈھکے وہ کہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں حج پہ جائیں، وہ اذان بھی دیتے ہیں، وہ جناب مساجد بھی بناتے ہیں، وہ اسی طرح سے وہ سارا کچھ انہوں نے مجھے لمبا چوڑا بتایا. اور پھر اس کے بعد یہی کہا کہ جی وہ ڈھکے چھپے جو ہے نا جب یہ آتی ہیں پوسٹیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں تو جناب گھس جاتے ہیں، اس کھانے کو تو پوری نہیں کرتے، وہ تو ایز اے مسلم شو کرتے ہیں. اگر وہ، میں نے کہا کہ سر آپ کا اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر یہ باقی علماء نے بھی تقریباً یہی کہا، میں مفتی نعیم صاحب کو اس وجہ سے کوٹ کر رہا ہوں کہ میری ان سے بھی تفصیلی بات ہوئی ہے اور ظاہر ہے وہ بہت بڑا نام ہے. تو مفتی نعیم صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ بیٹھ کے یعنی قادیانی اگر یہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیں، ببانگ دول ایک اعلان کر لیں کہ ہم غیر مسلم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، پھر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے وہ اسی کمیشن میں شامل ہو جائیں. ٹھیک، لیکن وہ اعلان نہیں کرتے. اچھا پھر میں نے ان سے وہی سوال کیے جو پی ٹی آئی کے دوست جو کہ اس چیز کو اپنا اعزاز سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کریڈٹ ہے کہ ہم نے ان کو اقلیت مزید بھی پکا کر دیا. میں نے کہا سر اگر وہ چلے جائیں گے اس کمیشن کے اندر تو پھر وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو یوں سمجھ رہے ہیں پکے کمیشن. کا نہیں یہ بات نہیں ہے، وہ چونکہ اعلان نہیں کر رہے، وہ مان نہیں رہے، اس وجہ سے وہ کمیشن کے اندر آ کے اپنے فوائد لیں گے. اور وہ فوائد کون سے؟ وہ ظاہر وہ فوائد پھر یہ ہوں گے کہ وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، وہ آپ کی پارلیمنٹ تک بھی آ سکتے. یہ ان کے بقول، میں ساری باتیں وہی بتا رہا ہوں. میں اسی وجہ سے بالکل ایمانداری کے ساتھ جن سے بات کی میں سب کی بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا. وہ جناب الیکشن بھی لڑیں گے، وہ جناب پوسٹوں پہ بھی آئیں گے، وہ جناب آپ کی اسمبلی میں بھی آئیں گے.
وہ لیجسلیشن میں بھی شامل ہوں گے، یہ ان کے بقول وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر تو یہ تو اس وجہ سے، اور کہتے ہیں کہ کچھ روز کے بعد ابھی ہم اپنا ریئیکشن بھی دیں گے، اور وہ پھر ابھی سوشل میڈیا پہ یہ اس طرح کا ریئیکشن آپ نے لاکھوں کی تعداد میں دیکھا ہوگا، کروڑوں کی تعداد میں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پراپر ایک جو ہے نا، آپ وہ اس کو تحریک کہہ لیں یا اس کو آپ ریئیکشن کہہ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چند دن بعد نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا ابھی تک سیاسی مخالفین کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی ریئیکشن مجھے نظر نہیں آیا، حالانکہ میں خود مطلب میں آپ کو بتاؤں نا کہ مذہبی کارڈ کے استعمال کے سخت خلاف ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے خلاف استعمال ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف، چاہے کسی اور جماعت کے، لیکن یہ بھی مجھے افسوس کے ساتھ کہ خان صاحب نے اپنے الیکشن میں اس مذہبی کارڈ کو استعمال کیا، جس کی وجہ سے احسن اقبال صاحب پہ بھی فائرنگ ہوئی، جس کی وجہ سے اور بھی بہت سارے لوگ زیر عتاب آئے، یہ بھی افسوسناک تھا۔ تو وہ کیا مکافات عمل ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، بہرحال اس پہ میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، باتیں بہت کام کی ہیں۔ اچھا جناب، اس کے بعد میں نے باقی لوگوں سے بھی کچھ بات کی، بہت سارے علماء سے بات کی۔ ایک جناب وہ فقہ جعفریہ کے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آتے ہیں، علامہ رضا داؤدانی صاحب، انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کی اس طرح کی، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں نقوی صاحب، آپ یاد رکھیے گا میری بات، آپ یاد رکھیے گا، لکھ لیں کہ یہ کمیشن میں آئیں گے بھی نہیں۔ اچھا یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ میں نے کہا سر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات کا، آپ کی رائے کا احترام ہے، تو آپ کس بنیاد کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیشن میں نہیں آئیں گے، آپ دیکھ لینا۔ کیوں؟ اس وجہ سے یہ نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا۔ اگر میں کمیشن میں آئے تو پھر تو یہ بالکل کھل کے آ جائیں گے نا اپنا، اور یہ ان کی اقلیت اور پکی ہو جائے گی، یہ تو اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، تو جو ان کا مقصد ہے وہ سارا فیل ہو جائے گا نا۔ ان کو پھر سارا وہ خانہ پور کرنا پڑے گا، ان کو اس طرح سے چوری چھپے حج پہ بھی نہیں جا سکیں گے، یہ پھر وہی جو اپنی مساجد، جو اپنی اذانیں اور جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے، تو ان کے مقاصد کے خلاف ہے۔ چلے میں نے کہا ایز اٹ از، میں بغیر کوئی رد و بدل کیے یہ رائے بھی آپ تک پہنچا دوں۔ باقی بہت سارے باقی میں نے لی ہے، اب وہ بہت اتنا ٹائم نہیں ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اب آ جائیں جناب سیاسی رد عمل پہ۔ سیاسی رد عمل ابھی تک باقی جماعتوں کا تو اتنا نہیں آیا۔ سوشل میڈیا پہ ایک اور بات ہے، سوشل میڈیا سیل بھی ہے، میں واضح کہہ دوں مثلا نون لیگ کا بھی جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ بھی بالکل اس کو اچھالے گا۔ ظاہر ہے ایک سیاست بھی کرنی ہے، ہر کسی نے، وہ بھی کرتے تھے اور وہ بھی کرتے ہیں تو ان کا، لیکن کوئی بڑا ریئیکشن ابھی تک نہیں آیا۔ شاید ہو سکتا ہے ویڈیو جب جاری ہو تو اس کے بعد بھی آ جائے، کل آ جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بڑی ایک دلچسپ بات ہے، اور وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جناب حکومت کی اپنی اتحادی جماعت کا ریئیکشن آ گیا ہے۔ وہ اتحادی جماعت کون سی والی ہے؟ کیو لیگ، پاکستان مسلم لیگ، جو رجسٹرڈ نام ہے ان کا، یا جس کو ہم مسلم لیگ کاف بولتے ہیں۔ کیو لیگ کا ریئیکشن آ گیا ہے، اور یہ میں اسی طرح کوٹ کر رہا ہوں، کوٹ ان کوٹ، چودھری شجاعت حسین صاحب کا بیان آیا ہے کہ جس کا آپ نے میرے تھم نیل پہ بھی دیکھا کہ قادیانیوں کی پذیرائی آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہے جو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے بھائی۔ اب اس کا مطلب تو میں یہ لوں، اس بیان کو اگر آپ کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ ایلیبوریٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کو یہ تو یقین ہے کہ قادیانیوں کی پذیرائی ہو رہی ہے، اور کر کون رہا ہے؟ ان کا اپنے اتحادی حکومت، ان کی، یعنی کہ وہ خود حکومت کے اتحادی ہیں نا۔ تو انہوں نے جو کہا ہے کہ قادیانیوں کی پذیرائی آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہے، ظاہر ہے اسی سینیریو میں، یہ پریزنٹ سینیریو میں انہوں نے اپنا چودھری شاہ حسین صاحب نے بات کی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کو کم از کم اپنی حد تک یقین ہے کہ قادیانیوں کی پذیرائی ہو رہی ہے، ان کو یہ شک ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم، دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ اچھا آپ دوسرا سنیں، وہ کہتے ہیں جناب چودھری پرویز الہی صاحب، جو کہ اتحادی تو ہیں ہی ہیں لیکن ان کے پاس ایک بہت بڑا آئینی قانونی عہدہ بھی ہے، حکومت کے اتحادی تو ہیں، وہ پنجاب کے اسمبلی کے سپیکر بھی ہیں جناب۔ وہ کہتے ہیں قادیانی خود کو غیر مسلم اقلیت تسلیم، نہ تو وہ خود کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرتے ہیں، نہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں، یعنی یہ چودھری پرویز الہی صاحب کا، ٹھیک ہے۔ اب پہلے آپ نے چودھری شجاعت صاحب کا۔ ایک اور بات، اب یہ ہے بیان وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ صاحب کا، ان کا تعلق بھی کاف لیگ سے ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کیبنٹ کے ممبر ہیں، وفاقی وزیر ہیں۔ کہتے ہیں کسی بھی تجویز سے پہلے وسیع تر مشاورت کی ضرورت تھی۔ اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی۔
یہ بہت الارمنگ ہے کہ حکومت کے اپنے اتحادی ابھی سے انہوں نے کوسچن مارک لگا دیا ہے، حکومت کی نیت پہ بھی لگا دیا ہے، یہ بھی ایک شکوہ کیا ہے کہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، کیبنٹ کے ممبرز کو بھی۔ اب ایک سوال میں آپ چھوڑے جا رہا ہوں، آپ کو کن کا موقف زیادہ طاقتور لگا ہے؟ ایک بات میں بعد میں بتاؤں گا، آپ معاف کیجئے گا اس وجہ سے کہ پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ بھی ہونے دیں۔ اگر یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی اس طرح کا کمیشن اور اس میں ان کی انکلوژن بھی ہو گئی، پھر میں بتاؤں گا کہ یہ ہوا کیوں ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، اس کے پیچھے کیا مسئلہ تھا، یہ لیٹس سی دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ میں بتاؤں گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔